کے جانا ہے. ہم نے ایک مثبت سیاست کرنی ہے. ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک ادارہ بنانا ہے. ہم نے ایک نوجوانوں کو تعلیم کی طرف، روزگار کی طرف، ایک بہتر سیاست کی طرف، ہم نے نوجوانوں کی مین سٹریمنگ کرنی ہے. جن کو پروپیگنڈا وکٹمز ہیں، جو راستے سے بھٹک چکے ہیں، ان کو ہم نے دوبارہ مین سٹریم کر کے پاکستان کی سیاست میں بھی لانا ہے اور عملی طور پہ ایک مثبت رول کی طرف ان کو لے کے جانا ہے. یہ ہمارا مقصد ہے. تو میں آج ایک پیشکش کرنے لگا ہوں جو میں پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں ان کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اب ہم نے آگے جانا ہے. بہت کچھ ہو چکا، بہت نقصان ہو چکا، پارٹی کا شیرازہ بکھر چکا ہے. اگر آج بھی عملی طور پہ ہم ایسے کوئی اقدام نہ کریں تو شاید یہ ناقابل تلافی نقصان آنے والے دنوں میں ہوگا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثالتی راستے پہ چلنے کی ضرورت ہے، اور اس کا وہ راستہ یہ ہے جس کی ہم تجویز دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں وہ 3 نمائندے اپنی طرف سے نامزد کریں. ہم بھی 3 نمائندے نامزد کرتے ہیں. وہ اپنی طرف سے ایک وکیل کو نامزد کریں، ہم اپنی طرف سے ایک وکیل کو نامزد کرتے ہیں. یہ 2 وکلا بیٹھ کے ایک چارٹر، ایک ٹی او آر، ایک فریم ورک بنائیں کہ جس کے تحت پھر باقاعدہ بات چیت کی جائے، جس میں ایک ٹرانسپیرنٹ انٹرا پارٹی الیکشنز سب سے اوپر ہوگا. اکاؤنٹیبلٹی کہ پارٹی کے اندر کیسے احتساب کا عمل لایا جائے کہ اچھے سا. اور تیسرا کہ یہ جو ہمارے یوتھ کا اور قوم کی جو مورالٹی کو ڈیمیج کیا گیا ہے، جس انداز سے اس کو ہرگز ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. ہماری یوتھ یہ جو سوشل میڈیا میں جو ہوتا ہے اس کو کسی صورت میں آنے والی پاکستان تحریک انصاف برداشت نہیں کرے گی. ہم نے ریفارم کرنا ہے. ہم نے سیاست میں جو ہے اخلاق لے کے آنے ہیں. ہم نے یہ جو غلاظت کی سیاست ہے، الزام کی سیاست ہے، کردار کشی کی سیاست ہے، اور خاص کر یہ جو بیماری سوشل میڈیا میں، کیونکہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری سوشل میڈیا اور ہماری سیاست میں آج جھوٹ بکتا ہے، جھوٹ کی قیمت ہے. لیکن آپ کے سامنے ہے کہ سچائی پھر بھی کھڑی ہے، سچائی پھر بھی سامنے آتی ہے. تو یہ میں آپ پیشکش کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ چیئرمین 3 نامزد کریں، ہم 3 نامزد کریں گے، وہ اپنے وکیل نامزد کریں، ہم اپنا وکیل نامزد کرتے ہیں. وکلا بیٹھ کے ایک ٹرمز آف ریفرنس بنائیں، ایک فریم ورک بنائیں جو تحریری طور پہ ہو. اور الیکشن کمیشن چونکہ ایک ریگولیٹری باڈی ہے سیاسی جماعتوں کی، وہ بھی اس عمل میں اس حد تک ضرور شامل ہو کہ ان کے نوٹس میں ہو، ان کے ریکارڈ میں ہو، تاکہ پھر جو ہم عملی طور پہ، اور ہم اس میں کسی قسم کی کوئی اپنی کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھتے. یہ بنیادی جو اصول ہیں ان کو طے کرنے کہ یہ ہدف کیسے حاصل کرنا ہے. اس کے لیے 3 مہینے لگتے ہیں، 6 مہینے لگتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے عملی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو منظم کرنا ہے قانون اور آئین کے مطابق. اس کے لیے ایک راہ ہم دینا چاہتے ہیں جس کے لیے ہم تیار ہیں. ہمیں امید ہے کہ یہ ہمارا جو آفر ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا اور اس عمل پہ ہم چل پڑیں گے. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی پریس کانفرنس میں آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ. شارٹ نوٹس پہ تھا، لیکن آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کی جو کالعدم قیادت ہے اس کی طرف سے یہ جو تازہ ترین انٹرا پارٹی الیکشن کے نام پہ ایک نیا ناٹک رچانے جا رہے تھے، اس سے وہ پیچھے ہٹے ہیں اور اس کو انہوں نے مؤخر کیا ہے، جو خوش آئند ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے نے، جیسا کہ میں اس کی نشاندہی بھی کر چکا تھا، کہ اگر وہ اس نئے انٹرا پارٹی الیکشن کے نام پہ ایک اور مکمل طور پہ غیر قانونی عمل جو شروع کیا تھا، اگر اس کو جاری رکھتے تو پاکستان تحریک انصاف کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا تھا. اور ہم نے ظاہر ہے ہم جس جدوجہد میں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک جمہوری ادارہ بنایا جائے جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں ان کے جو بنیادی آئینی حقوق ہیں اس کا تحفظ کیا جائے. ایک شفاف انٹرا پارٹی الیکشنز ہوں، پاکستان تحریک انصاف ایک ادارہ بنے جو جواب دہ ہو، جو قانون کے نیچے ہو، قانون سے بالا تر نہ ہو، جس کی قیادت
جو آبدہ ہو قانون کے اور اپنے آپ کو قانون سے بالا نہ سمجھے، ایک ایسی قیادت جو نیشن بلڈنگ کی طرف زیادہ توجہ دے اور انتشار کی سیاست سے پیچھے ہٹے، ایک ایسی سیاست جو نوجوانوں کو تربیت دے، ایک ایسی سیاست جو نوجوانوں کی زبان پہ گالی اور ہاتھ میں ڈنڈا نہ دے، ایک ایسی سیاست جس سے پاکستان دنیا میں آگے بڑھے، معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ، سماجی طور پہ، اور ایک اچھی نیک نامی کمائے۔ یہ وہ بنیادی اصول تھے جس کے تحت پاکستان تحریک انصاف بنائی گئی تھی۔ اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بہت خوبصورت خواب تھا اور آج وہ ایک ڈراؤنی حقیقت بن چکا ہے، اور ہم نے اس کو دوبارہ تبدیل کرنا ہے۔ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ اپنے مقاصد پہ لے کے آنا ہے، اور اس کے لیے ہم ہر کوشش کریں گے۔ ہم نے ہر قانونی طریقہ اختیار کیا، سیاسی طریقہ اختیار کیا، اور آج سچائی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ اور یہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز کا جو معاملہ تھا، جس حوالے سے ہم نے پہلے بھی مطلع کیا تھا کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے، اور یقین کیجئے کہ یہ ہم نے ایک پٹیشن بھی تیار کر لی تھی جس میں وہ تمام ثبوت موجود ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو نیا تازہ ترین جو انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا معاملہ تھا، یہ مکمل طور پہ غیر قانونی تھا، اور شاید ایک آخری اٹیمپٹ تھی اس قبضہ گروپ کی کہ پارٹی پہ اپنے آپ کو مسلط کریں۔ تو اچھا ہوا کہ وہ پیچھے ہٹ گئے، اور جس کے نتیجے سے، کیونکہ اگر یہ اس راستے پہ چلتے تو جیسے میں نے کہا کہ ایک ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا تھا پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی ڈی لسٹ بھی ہو سکتی تھی۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 22 دسمبر کو انٹرا پارٹی الیکشنز کو کالعدم قرار دیا، اور جس فیصلے کی پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک تاریخی فیصلے کے ذریعے 13 جنوری کو اس کی توثیق کی، تو پاکستان تحریک انصاف کی تمام قیادت قانونی طور پہ کالعدم ہو چکی ہے۔ یہ ایک ایسی جماعت ہے جس کی اس وقت قانونی طور پہ کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، ایک مکمل ویکیوم ہے، اور اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے ہم نے ایک قومی کانفرنس بھی بلائی 25 جنوری کو، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی جو رہنما تھے اور سابق عہدیدار تھے، انہوں نے شرکت کی، ایک قرارداد بھی پاس کی، اور ان میں ایسے لوگ بھی تھے مثلا سعید اللہ خان نیازی، جو پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ پنجاب کے پریزیڈنٹ اور فاؤنڈنگ چیئرمین کے قریبی رشتہ دار، جن کے گھر سے آپ سمجھے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جنم لیا تھا، وہ بھی اس میں شریک تھے۔ تو ہم نے یہی کوشش کی، اور اس میں قرارداد میں بھی یہ تمام نشاندہی کی کہ پارٹی کو اب منظم کرنا ہے اور جمہوری تقاضوں کے مطابق اس کو واپس اپنے بنیادی مقاصد کی طرف لے کے جانا ہے۔ یہی ہمارا مقصد ہے، اور اسی مقصد پہ ہم ڈٹے رہیں گے۔ اور حالات جو ہے وہ ہر روز یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جو ہم نے جو شروع کیا ایک جد و جہد، جس وقت پارٹی پاکستان تحریک انصاف سیاسی طور پہ عروج پہ تھی لیکن راہ سے بھٹک چکی تھی، اور چونکہ ہم پارٹی کے اندر تھے تو ہم نے اس کا مقابلہ کیا۔ بڑے الزامات لگے، کیریکٹر اسیسینیشن ہوئی، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے اصولوں سے ڈٹے رہے، اور ہر مرحلے پہ اللہ نے ہمیں سرخرو کیا۔ یعنی مجھ پہ کون سا الزام ہے جو نہیں لگایا گیا؟ میری ممبرشپ کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے سامنے بالآخر سچائی سامنے آ گئی۔ 8 سال فارم فنڈنگ کیس، پھر ہم سچے ثابت ہوئے اور یہ جھوٹے ثابت ہوئے، ان کے سارے بلند بات دعوے جھوٹے ثابت ہوئے۔ 2 اگست 2022 کو تمام حقائق عوام کے سامنے آ گئے کہ ملک سے دھوکہ کیا جا رہا تھا، یا کرپشن تھی پارٹی میں، غیر قانونی فنڈنگ ہو رہی تھی، غیر ملکیوں سے فنڈنگ ہو رہی تھی۔ اور اب یہ جو تیسری مہم ہے، یعنی انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے جو پارٹی کو ایک ادارہ بنانا ہے، اس حوالے سے بھی ہم سرخرو ہوئے، اور ایک دفعہ نہیں، ابھی الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا کہ یہ انٹرا پارٹی کے نام پہ ایک دھوکہ ہوا ہے، غیر قانونی عمل ہوا ہے، سپریم کورٹ نے اس کی توثیق کی۔ اور یہ جو آج پاکستان تحریک انصاف کی جو کالعدم قیادت ہے،
جو اس معاملے میں انہوں نے پسپائی اختیار کی ہے. جیسے میں نے کہا کہ یہ خوشائن ہے کیونکہ شاید پاکستان تحریک انصاف کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا تھا. یاد رکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف آج تباہی کے کنارے پہ ہے, اور اس کے باوجود کہ کئی ایسے ینگ لوگ ہیں جن کو جو پروپیگنڈا کے وکٹمز ہیں, میں ان کو معصوم سمجھتا ہوں. اور جو انتشار کی سیاست ہوئی ہے, جو اقتدار کی سیاست ہوئی ہے, جس سے قومی اداروں پہ حملہ ہوا, معیشت کو نقصان پہنچا, جمہوری اداروں کو نقصان پہنچا, ہماری پوری سیاست کو نقصان پہنچا. شاید ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا دشمن ہوں. میں پاکستان تحریک انصاف کا سب سے بڑا دوست ہوں. میں آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے لڑ رہا ہوں کہ جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی اسی مقصد پہ اس کو لانا ہے. وہ بڑا خوبصورت خواب تھا اور اس کی تعمیر انشاءاللہ ہوگی, لیکن اس کے لیے مکمل کعبہ قبلہ جو ہے تبدیل کرنا ہوگا سیاست کا. اور آج ہم اس اہم موڑ پہ کھڑے ہیں جس کے لیے میں آج پہلی دفعہ آپ سب کے سامنے ایک پیشکش کرنے لگا ہوں. اور میری پیشکش جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت قانونی طور پہ جو اس کی لیڈرشپ ہے وہ قلعدم ہو چکی ہے. 5 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا, کوئی قانون کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن بھی نہیں ہوئے. تو یہ بہت بڑا ویکیوم ہے, اور اس میں اب مزید کوئی تالا ازما اگر سمجھتا ہے کہ وہ پارٹی پہ قبضہ کر لیں گے اپنے مقاصد کے لیے, اقتدار کے لیے. یہ جو تازہ ترین حملہ آور تھے میں نے ان کی بھی نشاندہی کی تھی. میں نے کہا اس سے پہلے اجرتی سیاستدان آئے, اے ٹی ایمز آئے, کچھ پاکستان تحریک انصاف کے پرانے کنگلے تھے جو ارب پتی ہو کے چھلانگے لگا کے یہیں پہ بیٹھ کے پریس کانفرنسز کر کے چلے گئے. تو یہ تازہ ترین جو دستہ تھا یہ بھی ناکام ہوگا. سیاست, قومی سیاست جن کے دل میں درد ہے, جنہوں نے اس پارٹی کو بنایا ہے, جو سمجھتے ہیں جس مقصد کے لیے بنی ہے وہ اور چیز ہے. چند سیٹوں کے خاطر آپ پوری کی پوری پارٹی کو تباہی کے راستے پہ ڈال دیں, تو یہ ہرگز قابل قبول نہیں تھا, اور اسی کا ہم نے مقابلہ کیا. لیکن آج جہاں جس نہج پہ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.